بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانی، اس میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ الحمدللہ جنگ کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے پاکستان اور ہمارے دیرینہ دشمن بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جس میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی اور پوری دنیا نے بھارت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جو اس کا غرور تکبر تھا ہماری بہادر مسلح افواج نے خاک میں ملایا، اور اتنا زبردست غرور اس کا خاک ملایا کہ بھارت کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا اور امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں طرف بات چیت کی اور اس جنگ کو رکوایا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جیت ہے، جو نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو یاد رہے گی، بلکہ یاد رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ جنگ کے بادل جو کچھ عرصے کے لیے برسے تھے اور چھٹ چکے، لیکن دوبارہ سے اگر میں یہ کہوں، ہمارے پڑوسی ملک، ہمارا برادر اسلامی ملک ایران جو ہماری سرحد کے ساتھ ہے، جہاں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور وہ برسنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ اور ایران کا کنفلکٹ تھا کسی بات کے اوپر، اب ریسنٹلی یہ اس میں چینج آیا ہے کہ 2 دن پہلے اسرائیل نے امریکہ کے اشارے پر، یقیناً امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ایران پہ سڈن اٹیک کیا۔ ان کی ملٹری قیادت، ان کے ایٹمک سائنسدان، ان کا ایٹمک ریئیکٹر اور اس پہ بمباری کی اور ان کو نقصان پہنچایا۔ جواباً ایران نے بھی حملہ کیا اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں میزائل اور ڈرون میزائل سے اٹیک کیا، اور وہاں پہ بھی کافی نقصان پہنچایا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ جنگ کب رکے گی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن کیسے رکے گی اس کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی اسرائیل کو، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان مذاکرات ہو رہے تھے، ایک نیگوزیشن ہو رہی تھی، وہ ابھی اسٹل چل رہی تھی، اس کے باوجود اسرائیل نے امریکہ کے اشارے پر حملہ کیا، نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کی فوجی قیادت کو نقصان پہنچایا، جس پر امریکہ نے یہ کہا کہ ان کو پتا تھا اسرائیل از گوئنگ ٹو بی اٹیک۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ امریکہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے دوبارہ اسرائیل پہ حملہ کیا تو وہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ امریکہ پر کیوں حملہ تصور کیا جائے گا؟ ایران ایک اسلامی ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اس کو اپنی آزادی برقرار رہنے کا حق ہے۔ یقیناً کوئی اس کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو جواب دیں۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، کیا آبجیکٹیو ہیں، یہ کیوں شروع ہوا اور کب تک چلے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے کیا مقاصد تھے، وہ مقاصد ان کو حاصل ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستان ہم کہاں کھڑے؟ جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، ایران نے مورلی اور ہمارا ساتھ دیا، اور یقیناً سفارتی سطح پر ہمارا ساتھ دیا، ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ایران کی سرحد واقع ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ پوری دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ چائنا، رشیا، یقیناً میں اگر بات کروں تو وہ حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے، اور یقیناً ہر شخص نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اسرائیل کا یہ اٹیمپٹ کو پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے سوائے امریکہ کے۔ اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات چیت کریں گے اور اپنے ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی، کب تک چلے گی، اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ لڑائی، یہ جنگ آگے بڑھی۔ ہمارے درمیان جو آج پینلسٹ ہم نے بلائے ہیں، سابقہ سفارتکار ہیں، مختلف ممالک میں ایز اے ایمبیسڈر اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں، یقیناً اس معاملے کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، مختلف کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، سینئر سفارتکار ہیں جناب حسن حبیب صاحب۔ السلام علیکم حسن صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیے یہ کیوں لڑائی شروع ہوئی؟ ان کے آپس میں بات چیت چل رہی تھی، کافی عرصے سے کنفلکٹ تھا، جنگ کا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سڈنلی اسرائیل حملہ کر دے گا۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ رجا صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے۔ امریکہ کا ایک گرینڈ پلان تھا جو جنرل کلارک نے ٹی وی پہ بھی بیان کیا تھا، اور یہ موسٹ پروبیبلی ڈیفنس سیکٹری وڈز جو تھے ان کا پلان تھا، جس میں 7 ملکوں کو امریکہ نے ختم کرنا تھا۔ ایران اس چین کا آخری تھا، اس میں افغانستان شامل نہیں تھا کیونکہ افغانستان پہ پہلے ہی امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ آپ نے بتایا 7 میں سے 6 ختم ہو چکے ہیں جی، اچھا، جن میں سیریا، عراق، لیبیا، سوڈان سب شامل ہیں، تو لبنان۔ تو اب ایران اس چین کا آخری ہے۔ امریکہ خود حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر امریکہ خود حملہ کرتا تو عرب ممالک شاید اس معاملے میں زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ اسرائیل نے، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ کے اشارے پہ کیا، کیونکہ ایک طرف تو امریکہ ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھا ہوا ہے، نیوکلیر ٹاکس ہو رہی ہیں عمان میں، اور دوسری طرف اسرائیل نے ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے سائنسدان 6 مارے گئے ہیں، ٹاپ لیڈرشپ زیادہ تر مار دی ہے انہوں نے، اور اب ایران نیگوسیشن ٹیبل پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا جتنا وہ تھا۔
تو پہلا تو امریکہ کا آبجیکٹو یہ پورا ہو گیا ہے اس جنگ میں کہ ایران کو اس نے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اور نقصان ہوگا. یہ کہہ چکے ہیں. ہاں کلیئرلی کہا ہے. اس میں تو کوئی ٹرمپ صاحب کو ڈپلومیسی نہیں آتی. ٹرمپ صاحب کی اچھی یا بری بات یہ ہے کہ وہ ہر بات کھلی بیان کرتے ہیں, اپنے ملک کے مسائل کے بارے میں نہیں بولتے. جو کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے, جو دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے, جو ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں بیان کرتے. دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کے دفاع میں وہ اتنے پرو ایکٹیو ہیں کہ ابھی اسرائیل نے حملہ ختم نہیں کیا کہ انہوں نے 300 اور ہیل فائر میزائل پہنچا دیے ہیں جو ڈرون سے استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا. تو امریکہ جو ہے ایک طرف تو پرو ایکٹیولی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسرے جو ہمارے جنہیں آپ برادر اسلامی ملک کہتے ہیں, میں یہ لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں, یہ جو 200 جہاز تھے اڑ کے جو آئے تھے, پہلی جو راؤنڈ تھا یہ 3 روٹ سے آئے تھے, موسٹلی اسلامی ملکوں پہ سے آئے تھے جن میں کویت بھی شامل ہے, بحرین بھی شامل ہے, عراق بھی ہے, سیریا بھی ہے, جارڈن بھی ہے. تو یہ ہمارے جو ریجنل ملک ہیں, میں ان کو اسلامی یا غیر اسلامی پہ نہیں جاؤں گا. وہاں پہ امریکن اڈے ہیں, وہاں سے نہیں اڈے نہ بھی ہوں, اوپر سے اڑ کے آئے نا. دیکھیے ڈرون پہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اسٹیلتھ تھے, چھوٹے تھے, پتہ نہیں چلا. ہوائی جہاز تو پتہ چلتا ہے نا. آ کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بہت پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. انہوں نے 8-10 شہروں پہ اتنی ہی زیادہ اڈوں پہ حملہ کیا ہے. آج صبح تو وہاں بھی تبریز پہ بھی حملہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور جو ان کا سب سے بڑا ایران کا نیوکلیر سینٹر ہے نانتز والا, اس پہ بھی حملہ کیا ہے. آج پھر ایران نے ڈرون اس سے ہائپرسونک میزائل سے جواب دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے ڈرون اپنی باؤنڈری میں آنے سے پہلے روک لیے. ایران کہتے ہیں ہم نے ڈرون بھیجے ہی نہیں تھے. اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ جارڈن بھی اور دوسرے بھی اسلامی ملک جو ہیں وہ کوشش کر کے اسرائیل کی طرف آنے والے ڈرونز روک رہے ہیں. کیوں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو 200 جہاز اڑ کے آئے تھے, اب امریکہ کہتا ہے کہ وہ انوالو نہیں تھا. چلیں ایک منٹ کے لیے اس کی بات مان لیتے ہیں. یہ جو 1800-1600 کلومیٹر آنا اور جانا, یہ ہوائی جہاز بغیر ریفیولنگ کے نہیں کر سکتا. ان جہازوں میں یا ایئر میں ریفیولنگ ہوئی ہے یا گراؤنڈ پہ ہوئی ہے. اگر گراؤنڈ پہ ہوئی ہے تو آپ کے سارے پڑوسی ملک شامل ہیں اس میں. ابھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ سارے پڑوسی ملک, ویسٹرن سائڈ کے سارے پڑوسی ملک جو ہیں ایران کے, انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اٹیک کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو پچھلے وزٹ یا ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو روابط تھے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے, ان سب نے ایگری کیا اس بات پہ. تو اس میں اب یہ کہنا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے, ابھی تک رشیا اور چائنا اور دوسرے ملکوں کا ری ایکشن نہیں آیا ہے. فرانس نے پوری مدد کا اعلان کیا ہے, اس کا انڈیا نے کیا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے عرب اس میں شامل ہیں, اس میں امریکہ کے باقی بھی دوست شامل ہیں. سر پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیے, پریزیڈنٹ پوٹن نے جو بھی کہا ہے, لیکن اب پریزیڈنٹ پوٹن کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو جو بعض جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈومز ڈے اینالسٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے واز دا فرسٹ ڈے آف تھرڈ ورلڈ وار. اگر رشیا اور چائنا ایران کی سپورٹ میں آگے آتے ہیں تو دیر ول بی اے ویری سیریس وار. اب اس کو ایران کو کون سپورٹ کرے گا, پاکستان میں تو جان نہیں ہے. ویری فرینکلی ہم اپنے مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے کسی طرح سے بھی ایران کی پرو ایکٹیولی مدد کی تو ہماری اکانومی زیرو ہو جائے گی. آئی ایم ایف, بینکنگ, FATF کی لڑائی میں میرا خیال ہے شامل بھی نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیے, پڑوسی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو ہم دیکھیے, آپ نے خود کہا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, تو ایران نے پرو ایکٹیولی ہمیں سپورٹ کیا. یعنی ایرانی جہازوں نے 71 کی جنگ میں کراچی کی پورٹ کی آ کے آگ بجھائی تھی. ہمارے پاس پورٹ پہ جو ٹینکروں میں آگ لگی تھی وہ بجھانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. ایرانیوں نے سارے ہمارے جو جیٹ تھے وہ ایران جا کے اترتے تھے, وہاں پارک ہوتے تھے تاکہ انڈیا کی ریچ سے باہر رہیں. اب ایسے پڑوسی کو آپ وقت پہ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ کیا ایگزامپل سیٹ ان کر رہے ہیں آپ کے. پھر دوسرے پڑوسی بھی یہی سوچیں گے کہ بھئی یہ ضرورت پہ ان کی مدد کر دو, بعد میں نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے جس میں گو کہ ہماری عوام اور لیڈرشپ دل سے ایران کے ساتھ ہیں, ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں.
اور ہمیں ڈیلیبریٹلی اس طرح رکھا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، جیسے اکنامک ہٹ مین وغیرہ جیسی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ایسے لوگ ہماری صفوں میں دیکھیے ایران میں بھی میر جعفر میر قاسم ٹائپ کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا پن پوائنٹ کر کے بتایا اور آن ٹائم وہ دی ہیں انفارمیشنز کہ جو اسرائیل کی جو بامبنگ ہے وہ بالکل پن پوائنٹ 100%. یہ کیسے ہو سکتا ہے انلیس آن ٹائم وہ ہو. دیکھیے آدمی موو بھی کر سکتا ہے. سر سے پہلے بھی دیکھا ہم نے حزب اللہ کے جو حسن اور 6-7 منزل نیچے بیسمنٹ میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، پن پوائنٹ کیا گیا. اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوتی ہے تہران میں، یہی ہوا. اور قاسم سلیمانی کو عراق پہ مارا جاتا ہے بغداد ایئرپورٹ پہ. تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ ہمارے ہی اپنے لوگ درمیان میں ایسے ہیں جو دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں خود بھی لیسن لینا چاہیے. دیکھیے ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے جو ہم سب کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ مسلمان یا جو آئیڈیالوجی رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب موجودہ دور میں اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں. تو آپ کو سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، ڈیفنس پہ اور اپنے لوگوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، جیسے کہ لگتا ہے کہ ایران میں ایک گروپ ہے جو نہیں خوش ہے، وہ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت دن پہلے بیان چل رہا تھا احمدی نژاد صاحب کا کہ انہوں نے اسرائیل کی جاسوسوں کے خلاف ایک یونٹ بنایا تھا، تو پتہ چلا 20 کے 20 آدمی اسرائیل کے تھے. اچھا. تو اس طرح کی اگر سچویشن ہے تو ہمیں اپنے عوام کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں آپ نے انڈیا پاکستان کی جنگ کا ذکر کیا. اس جنگ کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ پاکستان نے شو کیا کہ وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے. اور دیکھیں نا، ہم نے سائبر اسپیس میں بھی، ہم نے فزیکل اسپیس میں بھی 200 جہاز اکراس ہوا میں تھے، اس میں ہم نے پن پوائنٹ اپنے ٹارگٹ پک کر لیے. ہم نے ریڈارز کو اٹیک کیا، ہم نے رن ویز کو اٹیک کیا، اور ہم چاہتے تو دلی پہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم اگر وہ پوائنٹ آتا تو وار اسکیلیٹ ہو جاتی. لہذا ہم نے اپنی ایکسپرٹیز ظاہر کر دی، اپنی پریپیئرڈنیس ظاہر کی. اسی کی ہمیں ضرورت ہے. ایران کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو ایک چیز کمی نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لیڈرشپ کا ہلاک ہونا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کا ہلاک ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتہ تھا. دیکھیے یہ دس واز اے ویری اوپن سیکرٹ کہ کسی بھی دن اسرائیل اٹیک کرے گا، اور جو لوگ سمجھدار تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ 2-4 دن میں آ رہا ہے. لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ بائی دی وے رہبر اسلامی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے وہ نکل آئے، ان کو میرے خیال میں موو کر دیا تھا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں جو ویسٹ کے بالکل غلام نہیں بننا چاہتے، ہمیں اپنی انڈیپینڈنس، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے ریلیجن کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی پہ کام کریں، ہم انویسٹ کریں اپنی ملٹری اسٹریٹجیز پہ، ملٹری پریپیئرڈنیس پہ، اپنے عوام کی ویل بینگ پہ کرنا چاہیے. دیکھیے بڑی ضروری یہ ہے کہ عوام قوم کے ساتھ ہوں. اگر نیشن ول ٹو فائٹ ہے تو وہ عوام سے ہوتی ہے، وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا اور آپ اس کے لیے لڑیں. کوئی نہیں لڑے گا. آدمی لڑتا ہے اپنے ملک کے لیے، اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو آپ اون کرتے ہیں، اور اون جب آپ کریں گے جب ملک آپ کے لیے ماں جیسا ہو. تو ہمیں بہت زیادہ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کی استحکام کے لیے، دفاع کے لیے کریں، اور ہم سب کو لے کے چلیں. اگر ملک میں یونٹی ہے، دیکھیے ابھی تک اگر آپ وار ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قومیں لڑتی ہیں جن کی عوام ان پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے یوکرین ہے، رشیا جیسی فورس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مر رہا ہے. ٹھیک ہے، یورپ انہیں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کیا سپورٹ ہے؟ امریکہ نے جتنے ابراہم ٹینک دیے تھے رشیا نے تباہ کر دیے، جتنے 36 یا 35 جو بھی تھے. اسی طرح سے جتنے برٹش آرمرڈ وہیکلز تھے رشیا نے تباہ کر دی. تو لیکن عوام تو کھڑے ہوئے ہیں نا، دے آر فائٹنگ فار دیئر کنٹری. اسی طرح سے اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمارے عوام کھڑے ہوتے ہیں ہماری فوج کے ساتھ. تو آپ کو سب سے بڑی چیز یہ کہ پریپیئرڈنیس، عوام آپ کے ساتھ ہوں. اینڈ دین اب سب سے بڑی اکانومی، جب میں چھوٹا سا تھا 65 کی جنگ میں،
تو اس وقت ایک ایجپشین رائٹر تھے حسنین ہیکل، انہوں نے بڑی ایک مارکۃ الآراء آرٹیکل لکھا انڈیا پاکستان کی جنگ پہ، تو میں نے وہ پڑھا اس کا ترجمہ، تو اس میں یہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اب موجودہ زمانے میں اکانومیز لڑیں گی، فوج اور کوئی اور نہیں لڑے گا۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب اکانومیز لڑ رہی نا، ٹیکنالوجی، اسرائیل کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، پیچھے امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر کمی ہوتی تو وہ پوری کر دیتا ہے اس کی اپنی ٹیکنالوجیز۔ آپ دیکھیں دنیا کی ساری بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر اب اسرائیل میں ہے۔ تو آپ ہمیں اب اپنی لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آئیڈیالوجیز کے لیے یہ محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام کا جب تک ہم، جیسے ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں پور ایجوکیشن ہے، پور ہیلتھ ہے، جاب اپرچونٹیز کم ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ انتہائی لو ہیں، تو یہ کس طرح قوم لڑے گی؟ لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ عوام فوج کے ساتھ ہے، جس کا ابھی ثبوت ہم نے دیکھا، ہم نے انڈیا کو میں کہہ رہا ہوں شکست دی۔ ہاں بالکل دی، انشاءاللہ تعالیٰ زبردست آپ کا جو آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی جو اس وقت ریسنٹلی جو ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے، ایران ورسز اسرائیل، بلکہ ایران ورسز USA جس کو کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے مہمان تھے سابقہ سفارتکار حسن حبیب صاحب، انہوں نے تفصیلی اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ یہ آخر اس جنگ یہ یہاں تک پہنچنے کی کیا وجہ تھی، اس نہج تک پہنچنے کی کیا وجہ تھی کہ اسرائیل نے امریکہ کے اشارے پر ایران پر حملہ کر دیا، وہ سب کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ سر نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، زبردست اینالسٹ ہیں اور زبردست گفتگو کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر، زبردست ہمارے پہلے بھی مہمان پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، کرنل ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں طلعت شبیر صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے پہلے بات کرے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ سفارتکار حسن حبیب صاحب، جو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ایران ورسز اسرائیل، بلکہ اس کو ایران ورسز USA کہا جا رہا ہے، تو ہم نے اس کی تفصیل سے بات کی، اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے کیا آبجیکٹیو تھے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یوز کر کے ایران پہ اٹیک کیا، اور کیا ان کے آبجیکٹیو ان کو حاصل ہو گئے ابھی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو خطے کی صورتحال ہے، جس میں مڈل ایسٹ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے امریکہ کے لیے اور باقی طاقتوں کے لیے بھی آف کورس، اس میں ایران کا ماضی میں اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہت اہم کردار ہے، اور ایران کو جو ہے وہ جب یہ ریولوشن کے بعد کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس میں ایران جو ہے وہ اس کا انٹائی امریکہ موقف بھی رہا، اور وہ بہت ساری امریکی پالیسیوں کی مخالفت بھی کرتے رہے، اور جو جتنے بھی مڈل ایسٹ میں جو امریکی انٹرسٹ ہیں، امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید ایران جو ہے وہ امریکی مفادات کے خلاف کام کرتا ہے۔ اب اس خطے میں اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پلائے کے طور پہ کام کرتا ہے، اور وہ اس کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی، بہت سارے جو ان کے یہاں پہ ریجنل سطح کے اقدامات ہوتے ہیں یا مختلف ممالک کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ کرتا ہے۔ ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے ایران کا، ایک تو ایران کا ان مفادات کو تک پہنچانا یا ان مفادات کے ساتھ اگری نہ کرنا یا ان مفادات کے خلاف کام کرنا، نمبر ون۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کی دہائیوں سے نیوکلیر پاور بننے کی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، اور جو کہ ویسٹ کو اور امریکہ کو آف کورس اسرائیل کو بھی کسی صورت سوٹ نہیں کرتا کہ ایران جیسا ملک جو ان کے حق میں نہیں ہے، جو ان کے مفادات کے خلاف ہے، وہ ایک نیوکلیر طاقت بن جائے۔ ابھی دوسرا یہ ہے کہ جو معاہدات بھی ہوئے امریکہ کے اور ایران کے مابین ماضی میں، یا دنیا نے جو کوشش کی کہ یہ ریپوشما ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے ویسٹ کا اور ایران کا، اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی آؤٹ کم اس کا نہیں آیا، تو ایک مخاصمت کا ماحول تو پہلے سے تھا۔ دیکھیے اس وقت جو امیجیٹ تھا، ابھی آپ نے دیکھیں کہ اس وقت سائیڈ لائنز پہ ایک نیوکلیر کے اوپر معاہدے کے اوپر بات چیت بھی چل رہی ہے، جس کے اوپر کافی لوگ پازیٹیو بھی تھے کہ شاید کوئی ایسا اس کا آؤٹ کم نکل آئے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے دو جگہوں پہ محاذ کھول دیا۔ پہلے تو یہ تھا ایسا محاذ تھا جس پہ غزہ کا محاذ تھا، جس کے اوپر سبکی ہوئی اخلاقی طور پہ اور پوری دنیا میں میرے خیال میں جو بھی سین لوگ تھے، جو بھی
وائز لوگ تھے اور جو ممالک جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے انہوں نے اس کی مذمت کی اور اس کو کنڈیم کیا. ان کی جو اقدامات تھے اور جس میں عورتیں اور بچے بے دردی کے ساتھ بربریت کے ساتھ مارے جا رہے ہیں غزہ میں, اور میرے خیال میں مسلم دنیا سے زیادہ اگر غیر مسلم دنیا نے بھی اس پہ آواز اٹھائی. لیکن غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یہ بھی جرأت کر لی کہ انہوں نے ایران کو ڈائریکٹ اٹیک کر دیا. ابھی دیکھیے جو اس کے مضمرات ہیں وہ ابھی تک تو چونکہ دونوں طرف سے بڑے نقصانات کا سامنے آ رہا ہے جو بھی اس کا ڈیٹا ہے اسٹیٹسٹکس ہے, لیکن یہ میرے خیال میں کافی ساری چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو بہت سارے نقصانات ایسے ہیں جو شاید ہمیں تھوڑا سا عرصہ لگے گا صحیح ان کی معلومات تک پہنچنے کے لیے. لیکن جو بھی ہوا اب یہ ایک خطے میں بہت جنگ کا ماحول بن گیا اور اس ماحول کے نتیجے میں یہ جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے, یہ جنگ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ امریکہ کا ہے. دیکھیے اب دنیا میں بہت سارے ممالک, اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے, جیسا میں انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ ہوں اور میں فالو کر رہا ہوں اسٹوریز کو, دنیا میں بہت سارے دانشور, بہت سارے تھنک ٹینکس اور بہت سارے میڈیا کے لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کی ایما پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس لیے کہ ایران کو ایسا پریشرائز کیا جائے کہ وہ ان کی ٹرمز پہ کچھ ایسا معاہدہ کر سکیں جو کہ ان کو موافق ہو اور ایران جو ہے وہ اپنی جوری اس سے پیچھے آ جائے. دوسرا جو مفادات کو کے راستے میں رکاوٹ ہے ایران جو خطے میں, جو مڈل ایسٹ میں, جو مشرق وسطیٰ میں ان کے مفادات ہیں ان سے بھی ایران جو ہے وہ باز آ جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی جنگ ہے جو میرے آنے والے وقت میں بہت پھیلے گی اور اس کے اثرات دورس ہوں گے اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں, جو بڑے ممالک ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جس میں دو بڑی چیزیں کرنی ہیں ہم کو. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جسٹس ہونی چاہیے, انٹرنیشنل جسٹس سسٹم کو پریویل کرنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, ملکوں کے مابین ہو رہی ہے, بڑی طاقتیں کر رہی ہیں, اس ناانصافی کو ایڈریس کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو بھی جلد از جلد کانفلکٹس کو بھی ریزالو کیا جائے. یہ بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے, جسٹس اور ریزولوشن آف کانفلکٹس. تو اس میں اگر امریکہ ایسا کردار لگا جو بہت سارا لوگوں کا خیال کر رہا ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ باقی سطح میں انٹرسٹ رکھنے والے سطح میں بڑی طاقتیں پہنچے گی اور یہ بات اچھا سر, امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایران نے اگر اسرائیل پہ حملہ کیا تو امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے؟ اس بات کا کیا ہوتا ہے سر؟ یہ تو ہے میرے خیال میں. یہ اسرائیل کا, دیکھیے اسرائیل جو ہے ان کی جو لابنگ ہے امریکہ کے اندر وہ بہت اسٹرانگ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں کوئی شخص پریزیڈنٹ ہو یا امریکہ کی عہدیدار ہو یا آفیشل ہو وہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف جا سکے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ دنیا کا رول ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. اس ریگولس ورلڈ میں پاور جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے دنیا کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے چلانا ہے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت عظیم اسٹیٹسمین کی طرف سے نہیں ہے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. ان کو اس مسئلے کے, اس کانفلکٹ کے حل کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے, دیکھیں نا یہ ایک سین اپروچ ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی سالمیت کو اٹیک کرتا ہے, اس کی سوورنٹی کو بریچ کرتا ہے اور آپ اسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اٹیک نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا بھی ملک ہوگا وہ, یہی بات جو ہے یہ چند دن پہلے دنیا کی طاقتیں پاکستان سے ایکسپیکٹ کریں کہ انڈیا نے حملہ کر دیا آپ کے اوپر, ابھی آپ نے جو ہے نا جی ریٹیلیٹ نہیں کرنا بیکاز اٹ ول ایسکیلیٹ. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ پہلے ہی جا رہے جو ملک ہے, جو ایگریسر ہے, جس نے پہلے انیشیٹ کر دی ایگریشن, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے اس کی کوئی مذمت کی, اس کو کنڈیم کیا, اس کو کچھ کہا آپ نے؟ آپ جو جس کے اوپر جاریت ہوئی ہے, جو ایگریشن کا وکٹم ہے, اس کو کہیں گے جنہیں ابھی آپ ریئیکٹ نہ کریں بات پھیل جائے گی. تو میرے خیال میں یہ تو بالکل انسین اپروچ کہ آپ کسی ایسے شخص کو جس پہ ظلم ہو رہا ہو اسے کہیں بھائی ظلم سہتے رہو اور جواب نہ دو. دیٹس ناٹ پاسبل. دیکھیے یہی چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل بڑی طاقتیں ہیں انصاف کرنا چاہیے ان کو. اب یہ تو انصاف نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں 100 ٹارگٹس جو ہے نا وہ ان پہ حملہ ہو.
آپ کے بڑے بڑے جو عسکری لیڈرز ہیں ان کو شہید کر دیا جائے، آپ کی جتنی بڑی بڑی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں ملٹری اور سویلین ٹارگٹس ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا بیکاز اٹ ول اسکلیٹ. دس از ناٹ something بالکل اسی طرح ہم کسی کے گھر پہ اینٹ پھینکیں اور ہم یہ کہیں وہ پتھر بھی نہ پھینکیں. یہ دیکھیے نا، یہ تو آپ دیکھیں یہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے. اگر دنیا میں آپ نے اس کو کیوں رائج کرنا ہے، اس اپروچ کو رواج دینا ہے بڑی طاقتوں نے، تو پھر تو دنیا میں امن نہیں آ سکے گا. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف میجر پاورز کہ وہ انصاف کریں اور وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے انصاف کریں. انصاف دیکھیے، اگر آپ نے اپنے مفادات کو چھوٹے ملکوں یا دوسرے ممالک کے نقصان میں مفاد کو الائن کر لیا، کے ساتھ الائن کر لیا، تو پھر تو دنیا تو پھر کانفلکچل رہے گی. یہ تو امن کبھی بھی نہیں آ سکے گا، پیس کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے گا. تو یہ تو انہین اپروچ ہے. میرے خیال میں دیر از اے نیڈ ٹو چینج دس اپروچ. اور آپ نے اس دنیا میں دیکھیں، طاقتور کے پاس یہ اختیار ہے، طاقتور کے پاس یہ اس کے پاس سہولت ہے یہ کہ وہ دنیا میں امن کے لیے کوشش کر سکے اور وہ دنیا میں اس کو رائج کرنے کے لیے اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے. اگر آپ نے اپنا انفلوئنس اس سے استعمال کرنا ہے جی کہ ایک ملک کو آپ دھمکیاں دیں گے، جو صفحہ ہستی سمٹائیں گے ہم اس کو، اور اس کے ریٹیلیشن کو، جسٹ ریٹیلیشن کو آپ کہیں گے کہ جی یہ معاملہ تصور کیا جائے گا، تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھی ایک بڑے اسٹیٹسمین کی کا بیان نہیں ہو سکتا. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں پاک چائنا اسٹڈی سینٹر اسرا یونیورسٹی میں، تو چائنا کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی خاص ہم نے دیکھا چائنا نے اتنا کنڈیم نہیں کیا، یا چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے اس لڑائی کو روکنے کے لیے؟ جی دیکھیے، میرے خیال میں چائنا جو ہے اس کا ڈیفینیٹلی چائنا کا رول ہوگا. چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، چائنا بہت بڑی معاشی حقیقت ہے، اور انڈیا پاکستان کی جنگ، حالیہ جنگ نے ثابت کیا کہ چائنا اب ٹیکنالوجیکلی بھی اتنا ایڈوانس ہے، اور اس ٹیک وار کے اندر بھی چائنا ایک بہت بڑی حقیقت بن کے سامنے آ چکا ہے. اب دوسرا چائنا اس خطے میں چونکہ امن کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گزشتہ کچھ سالوں میں کوشش کی اور انہوں نے ایک معاہدہ سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں کروانے کی کوشش کی. تو بیسیکلی تو مقصد یہی ہے کہ چین جو ہے وہ امن کی کوششیں کرتا ہے، جبکہ امریکہ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے. وہ ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے چین کرنا چاہ رہا ہے اور دنیا میں امن کی کے لیے کوشش کر رہا ہے. چین کا ڈیفینیٹلی کردار ہوگا. ابھی جو میرا خیال ہے، چونکہ سنس دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری، میرے خیال میں بہت سارے ممالک ابھی دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کے اوپر ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کس طرح جو ہے وہ ایونٹس کیسا ٹرن دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہ ممالک ضرور ریئیکٹ کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے بائی اسرائیل اور سپورٹ بائی امریکہ ٹو اسرائیل آن دس، یہ دنیا کے امن کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ریئیکٹ کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگریشن کو کوئی ملک سپورٹ نہیں کر سکتا. اگریشن کو سپورٹ کرنے والے میرے خیال میں انسان ہیں، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی ملک کی بھی کوئی سخت سپورٹ کریں گے تو پھر تو یہ جو دنیا میں امن کا خواب دیکھ رہے ہیں لوگ تو پھر مایوس ہوں گے اس سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ملک، یہ تو بڑی جنگوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر آپ ایسا سوچیں گے کہ جی آپ نے میرے ایلائی کے خلاف جو ہے نا، اگر آپ نے اقدام اٹھایا تو اٹ ول بی ٹیکن ایز ایکشن اگینسٹ اس اینڈ وی ول ریئیکٹ اکارڈنگلی. تو یہ اپروچ زیادہ اچھی اپروچ نہیں ہے. اس سے علاقائی امن کو بھی نقصان پہنچے گا، اس سے انٹرنیشنل پیس کو بھی نقصان پہنچے گا. اچھا سر، میں ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے بریک کے بعد. سوال میرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جیسے کہ آپ نے کہا خدا نہ خواستہ جنگ پھیلتی ہے، بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان کا رول کیا ہوگا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کرنل طلعت شبیر صاحب سے. کرنل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اچھا جی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں ساری چیزیں بتائیں، چائنا کا رول ہی بتایا. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ جنگ پھیلتی ہے اور خدا نہ خواستہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان کا رول کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم کس طرح ایران کی سپورٹ کریں گے، یا ہم کیا کریں گے سر، یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ اس وقت باقی میں نے بتایا کہ باقی ملک بھی ابھی ویٹ اینڈ سی پہ چلے گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے اس کو. اور دیکھیے، ایران ہمارا نیبر کنٹری ہے، ایران ہمارا اسلامی ملک، اسلامی بھائی ہے. ابھی ہمارے تاریخی طور پہ، تاریخی اعتبار سے ایران سے ہمارے ٹرمز ہیں، ایک ریلیشن شپ کی ہسٹری ہے.
اچھا، اب اسرائیل کا جو ہے ان کا بھی ایک ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ جو ایک ہسٹری ہے، جو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے نہیں ہو سکے، ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ان سے نہیں ہو سکا، اور یہ ایسی نہیں ہے، اس کی بھی تاریخ ہے. قائد اعظم کے بیان کی روشنی میں ابھی تک جو بھی تعلقات جیسے بھی رکھے جا رہے ہیں سر، وہ اس کا ہے. اسرائیل کو اس فلسطین کی سلوشن کی طرف آنا ہوگا ان آرڈر فار ہیونگ گڈ ریلیشن پاکستان یا ڈپلومیٹک ٹائز، جو ہمارا ایک موقف چلا ہے. دیکھیے، آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ رائٹ فورسز کے ساتھ ہیں یا رانگ فورسز کے ساتھ ہیں. آپ کیا ہسٹری کے رائٹ پہ کھڑے ہیں یا ہسٹری کے لیفٹ پہ کھڑے ہیں، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، میں ایران کے اوپر بھی اگر دیکھیے کچھ کافی سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ جب ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، تو دیکھیے پاور پالیٹکس کی گیم ہے نا. ریجنل پالیٹکس میں ایران شاید کچھ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ شاید ریجنل اعتبار سے کچھ ایسی ہوں گی جن پہ تو شاید میں اگر آبجیکشن کرنا چاہوں تو کر سکوں گا. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مفادات، ہمارا مستقبل ایران کے ساتھ ہے یا اسرائیل کے ساتھ ہے. کیا ہمارے جو انٹرنیشنل فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں اس میں ایران بہتر فٹ ہوتا ہے یا اسرائیل بہتر فٹ ہوتا ہے؟ کیا جو ہم دنیا کو جیسا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں ایران ہمارا ہیلپ فل زیادہ ہو سکتا ہے یا اسرائیل ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس کو نا تقابل میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ابھی اس وقت کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پیس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں لوگوں کی، کیونکہ اگر آپ نے یہ اجازت دے دی، ان ملکوں کے ساتھ الائن کر لیا جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا اسرائیل پہ حملہ، ہم پہ حملہ تصور ہوگا، ہم ریئیکٹ کریں گے اور ہم ملک کو تباہ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تو یہ اس کا دی لانگ رن یہ بات جو ہے اس کے کئی اور ڈائمینشنز نکلیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ایک رائٹس انٹرنیشنل لا کے مطابق جو اپروچ بنتی ہے، ایگریشن کوئی ملک کسی ملک پہ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ساورنٹی کسی ملک کی کوئی ملک وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑے اصول ہمیں طے کرنے پڑیں گے بیفور وی ڈیسائیڈ اباؤٹ. بہت شکریہ. طلعت شبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر حسن حبیب صاحب، میں آپ سے بھی سوال پوچھنا تھا بڑا ڈیٹیل میں. طلعت شبیر صاحب نے بتایا کہ ہم پاکستان بحیثیت قوم، ایران نے ہمیں سپورٹ کیا. ہمارے ہم اپنے ریزرویشنز دیکھیں کہ ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تو ہمارے کسی صورت ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو امپاسبل ہے. تو ہم لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بیک پہ امریکہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ریسنٹلی ہماری جنگ ہوئی تھی اس میں امریکہ کا رول تھا، ڈیفینیٹلی اس نے وہ سیز فائر کرایا. تو ہم کیا پالیسی سر بنائیں، ہماری ڈپلومیسی کیا ہونی چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ رہیں، کس طرح چلیں، ایران کی کیسے سپورٹ کریں؟ بحیثیت کو ہم کر تو رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے بحیثیت حکومت ہمیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہمارے آپشنز ہیں بہت لمیٹڈ. جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ ہے، ویسٹ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی وجہ بالکل کلیئر ہے. ایک تو جوئش لابی ہے، دوسرے اسرائیل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ویسٹ کی لنچ پن ان دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے امریکہ اور یورپ اسرائیل کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد اسرائیل کو 25 سال بعد پتہ چلے کہ ان کے ساتھ نقصان ہو گیا، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تب تک تو اسرائیل کو وہ استعمال کریں گے، جیسے یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں. یوکرین والے مر رہے ہیں اور جو ہے ویسٹ بڑا خوش ہے، ہتھیار تھوڑے سے دے کے ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ ہمیں پرائمریلی انٹرنیشنل لا اور اپنی انٹرسٹ کا بیلنس رکھنا ہے. ہم اگر بہت زیادہ فزیکل ہو جائیں کہ یہ نہیں ہم فوجیں بھیج رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے زیادتی ہو جائے گی. آلریڈی ہمارا کتنا بڑا دشمن ہمارے ہم ابھی تو حالت جنگ میں خود حالت جنگ میں نہیں، آلریڈی ہم سے 8 گنا بڑا دشمن ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ. اوپر سے افغانی بھی کوئی ہم سے بہت زیادہ نہیں. ابھی تو ریسنٹ بیانات تو اچھے ہیں، لیکن تو ہم کو بہت احتیاط سے رہنا پڑے گا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایران عراق جنگ میں ہم نے ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کیا تھا. وائل وی سپورٹڈ ایران ان مینی تھنگس، لیکن ہم نے کھلم کھلا عراق کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کیا تھا. تو اس وقت بھی ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، ہم اس وقت سمجھیں کہ ہم ایران سے اس سے امریکہ سے لڑ رہے ہیں. اور اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ہمارے لیے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن بہت مصیبت کریٹ کر دیں گے.
اور ہماری جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اکانومی بہت کمزور ہے، ہم یہ فریڈم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی بڑا بیان دے دیں یا کوئی بڑا ایکشن لے لیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بہت احتیاط سے، وائل ایران از آور نیبر، ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں مورلی ڈپلومیٹیکلی ہر لحاظ سے ایران کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں ملٹریلی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے جو ہے اس موقع پہ بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ ہمارے جو مڈل ایسٹرن الائز ہیں وہ بھی ناراض نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارے بہت بڑے سپورٹر ہیں. بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں موجود ہے جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتی ہے. سعودی عرب میں ہی سنا 2 ملین سے زیادہ ہیں، دبئی میں ادھر ادھر 5-6 ملین لوگ ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں، اور وہ ہمیں تو ہمیں مڈل ایسٹ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے عرب دوست بھی ناراض نہ ہوں. گو کہ اس وقت ان کا اسٹانس بڑا عجیب و غریب ہے اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ دھیرے دھیرے عوام کا پریشر ان رجیمز پہ بڑھے گا. دیر ول بی ویری سون. دیکھیے غزہ کے بعد عوام جو ہیں اسلامی دنیا کی وہ اس وقت بہت ناراض ہیں. وہ اپنے حکمرانوں سے جو ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ نہیں ہوا. بالکل صحیح. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ابھی ٹرمپ صاحب آئے تھے مڈل ایسٹ کے دورے پہ تو غزہ کا نام نہیں آیا تھا. عربوں نے ان سے اندرون خانہ یہ کہا کہ جناب اس کو آپ ٹھیک کرائیں. تو اسرائیل پر پریشر ہے امریکہ کے کہ وہ غزہ کے لیے کچھ کرے، لیکن اب کیا ہوگا؟ ساری اسلامی دنیا اس وقت اس برے حال میں ہے کہ وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. تو ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو، اور ہماری نیشنل انٹرسٹ اس وقت پیس میں ہے. پاکستان جس جگہ کھڑا ہوا ہے اس وقت ہم کسی کانفلکٹ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پیسفل پروسیس، اور ہم کسی لڑائی، کسی دوسرے کی لڑائی کا حصہ بھی نہیں بنیں. دیکھیے پڑوسی یا دوسرا تو ہم نہیں کہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی امداد کریں انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، خوراک دیں، دوائیں دیں، اور جو مدد ہو سکتی کریں، لیکن فزیکل ملٹری ایڈ نہ کریں. بہت شکریہ حسن حبیب صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور بھارت کو بدترین شکست ہوئی جو پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کو یاد رکھنا چاہیے. اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے ملٹری ٹریننگ اسکولز میں، ایئر فورس کے اکیڈمیز میں یہ لیسن ضرور پڑھایا جائے گا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے اور کس طرح جیتی جاتی ہے، خاص کر اس وقت جب آپ سے 5 گنا دشمن بڑا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے ہماری مسلح افواج کے لیے، ہماری ایئر فورس کے لیے. انہوں نے پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا، اور رہتی دنیا تک انڈیا کو یہ شکست یاد رہے گی اور پوری دنیا کو یاد رہے گی، اور یاد رکھنی بھی چاہیے. جنگ جیتنے کے لیے مہنگے اسلحہ، ہوائی جہاز، مہنگے جیٹ فائٹر ہونا ضروری نہیں ہے. بہترین تربیت اور سینے میں جذبہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہماری فوج ہمارا فخر ہے، ہمارا اثاثہ ہیں. ہماری دعائیں پاکستان کی، پاکستانی فوج کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.